دوستو، خلاقو خان ایک منگول تھا جو چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ خلاقو خان پہلے کافر تھا۔ ایک معزز شخصیت نے ان پر گہرا اثر ڈالا اور ان کو مسلمان بنایا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ خلاقو خان کو مسلمان کس نے کیا اور کیسے کیا۔ محمد بن محمد خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ 597 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ شخصیت تھے جس نے اپنے تدبیر سے تنہا عباسی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ ہمارے علماء میں ایک انتہائی منفرد اور ایک یگانہ روزگار ہستی ہیں۔ آپ اتنے علوم کے ماہر تھے کہ اور کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پوری تاریخ اسلام میں کوئی بھی ایسا فقیہ نظر نہیں آتا جو اتنے علوم کا ماہر ہو۔ خواجہ نصیر الدین جو کہ خلاقو خان کے وزیروں میں سے تھا، اس لیے آپ نے ان کو مسلمان کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا ایک دن آپ نے خلاقو خان کو دعوت حق دے دی۔ اب وہ چین کا رہنے والا پہلی مرتبہ ذکر پروردگار سنا اور کہا، یہ کون ہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی نے آہستہ آہستہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک دن خلاقو خان نے کہا کہ تم کہتے ہو خدا تمہارا حاکم ہے، مالک ہے، اور اس نے تمہیں پیدا کیا اور زندگی گزارنے نبی بھیجے، تو دیکھو میں بھی حاکم ہوں۔ جب میں اپنے کسی ملک جاتا ہوں تو اپنی رعایا کے لیے قانون بناتا ہوں۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر خدا تمہارا حاکم ہے تو اس نے تمہارے لیے کوئی قانون بنایا ہے یا نہیں؟ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ نے کہا، ہاں بنایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھنا چاہتا ہوں۔ نصیر الدین طوسی نے کہا، ہاں دکھاؤں گا، لیکن کچھ دن رک جاؤ۔ آپ کو معلوم تھا کہ وحشی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ قرآن پاک کا ذکر پہلے سنا ہے۔ جتنی اور جیسی عقل ہے، ثابت بھی اس معیار کے ساتھ کرنا ہے تو اثر ہوگا، ورنہ بیکار ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہرن کے چمڑے پر قرآن کریم کو بڑا بڑا کر کے لکھا جائے۔ لہٰذا پورے قرآن مجید کو ہرن کی کھال کے چمڑے پر لکھا گیا۔ سینکڑوں کھالیں استعمال ہوئی، 50 اونٹ تیار کیے گئے، 500 افراد کی وردیاں سلوائی گئی، اور پھر وہ دن آ گیا جس کا نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ کو انتظار تھا۔ آپ خلاقو خان کے پاس بیٹھے تھے کہ 500 افراد 50 اونٹوں پر قرآن کریم کو لاد ڈھول طبل بجاتے خلاقو خان کی طرف آ رہے تھے۔ شور سن کر خلاقو خان پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، حملہ ہو گیا۔ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ نے کہا، دیکھ کر بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے اور کہا، حملہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دن اپنے مالک کا فرمان دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، میرے خدا کا فرمان آ رہا ہے۔ اب جو خلاقو خان نے دیکھا تو 50 اونٹ 50 پہاڑ لگ رہے تھے۔ یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے، چاروں طرف وردی پہنے محافظ حفاظت کر رہے تھے، ڈھول بجائے جا رہے تھے، طبل بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ عجیب عظمت تھی، رعب و دبدبہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر خود بخود اس کے دل پر اثر ہو گیا۔ خلاقو خان سمجھتا تھا جو کام وہ کر رہا ہے دنیا جہاں میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی ہستی جس کا یہ فرمان ہے، ایسا فرمان تو میرے دادا چنگیز خان کا بھی نہ تھا، تو یہ تو کوئی اس سے بھی بڑی ہستی ہے جس نے اتنا بڑا فرمان بھیجا ہے۔ آہستہ آہستہ پروردگار عالم کا خیال دل میں پیدا ہوا۔ نصیر الدین طوسی سے کہا، واقعاً تمہارے خدا کے فرمان سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے تمہارے خدا کی اطاعت کروں۔ اب ایک ایک کر کے سوال کرنے لگا، دلیل دو، نماز کیوں، روزہ کیوں، وضو کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ جناب نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ نے اس کی عقل کے مطابق احکامات کو ثابت کیا اور خلاقو خان مسلمان ہو گیا۔ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ بہت متاثر بھی ہوا، اور ہر وقت نصیر الدین طوسی کو اپنے ساتھ رکھتا، ہر وقت مشورہ کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔